بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ ناظرین، بلوچستان اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے، لیکن اس وقت حکمران جماعت جس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی شامل ہیں، دونوں میں اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، لیکن مسلم لیگ نواز کی صفوں میں بھی اس بارے میں اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے؟ دوسری طرف اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جس طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اس پہ پی ٹی آئی کو گلہ شکوہ ہے، پی ٹی آئی ناراض ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے ریاستی تشدد کا استعمال وہاں پہ کیا، یہ کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت خوش ہے کہ اس نے دھرنے کو ناکام بنا دیا، اس نے اسلام آباد آنے والے مظاہرین کو وہاں نکال دیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی شکوہ شکایات پی ٹی آئی کی موجود ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے یا جن پر گولیاں برسائی گئیں، ان کی تعداد کے حوالے سے یا ان کی ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے بھی حکومت ہمیں صحیح طور پہ آگاہ نہیں کر رہی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بیانات میں بھی اختلافات ہیں، کوئی تعداد کچھ بتاتا ہے، کوئی تعداد کچھ بتاتا ہے، لیکن حکومت کا موقف اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کسی کے اوپر نہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، نہ کسی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، البتہ شیلنگ کر کے وہاں سے مظاہرین کو منتشر کیا گیا۔ اگر سچی بات ہے تحریک انصاف کا کارکن ہو یا کوئی پولیس کا سپاہی ہو، رینجر کا سپاہی ہو، کسی ایک شخص کا بھی خون بہہ جانا ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ کیا سیاسی جماعتوں کو سارے معاملات ڈائلاگ سے نہیں کرنے چاہیے؟ احتجاج اگر ہو بھی تو اسے پرامن نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پرامن احتجاج ہو تو اس پہ ریاست کو یا حکومت کو تشدد کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی خبر، پی آئی اے اور ایئر بلو جو پاکستان کی نجی ایئر لائن ہے، ان پر یورپ پر جو پابندی لگی تھی وہ ہٹا لی گئی ہے۔ گویا پی آئی اے کو بھی اگر اب فروخت کرنا ہوگا تو پی آئی اے کے لیے بائرز بھی موجود ہوں گے، کیونکہ پی آئی اے پر یہ جو پابندی لگی تھی اس کے بعد پی آئی اے کو اس کا اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہیں، رکن پنجاب اسمبلی ہیں، اور اسی قرارداد کی محرک بھی ہیں جو انہوں نے آج پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، رکن صوبائی اسمبلی کے پی کے سے۔ شوکت صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ۔ مزمل سہروردی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کا مطالبہ کریں، قرارداد لے کر آ جائیں، یہ کچھ سیاست میں اچھی روایت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، میں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ قرارداد جمع کرائی ہے۔ دیکھیں، سیاسی ایک جو رویے ہوتے ہیں یا جو جمہوری رویے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ ہر دوسرے دن ریاست پہ حملہ کر دیں، وفاق پہ آپ چڑھائی کر دیں، آپ مسلح جتھوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے تو اٹیک کر دیں، ڈی چوک پہنچ جائیں، اور پھر آپ نے مطلب ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہم لوگوں کو دیکھیں پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ہمیں محبت ہے پاکستان سے، اور سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا چیلنج ہے۔ جب اکنامک فیکٹرز، انڈیکیٹرز بہتر ہمارے ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ فوراً اسی طرح سے آتے ہیں اور افراتفری پھیلاتے ہیں، کیوس پھیلاتے ہیں، تاکہ ہر چیز وہ ہے وہ تہس نہس ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سی پیکس سے شروع ہوئیں، آپ شنگھائی کانفرنس کو آپ دیکھ لیں، آپ بیلاروس کے جو وفد کو آپ دیکھ لیں، وہ کیا تھا؟ وہ سارا یہی تھا نا، وہ سارے لوگ کیوں آئے ہوئے تھے؟ لیکن اس پہ جو آپ نے ایکشن لے لیا نا، کہ لوگوں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا، لوگ وہاں سے بیچارے زخمی ہو کے نکلے، کچھ لوگ ہاسپٹل میں ابھی بھی ایڈمٹ ہیں۔ نہیں نصر اللہ صاحب، دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ریاست نے بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، اسی لیے یہ لوگ جو ہیں ڈی چوک تک تقریباً پہنچ گئے۔ اگر ریاست چاہتی تو یہ پہلے ان کو بہت دور سے اٹک پہ ہی روک دیتے، لیکن ریاست نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو آنے دو، اگر یہ پرامن طریقے سے آتے ہیں تو آنے دو۔ پھر یہاں پہ مذاکرات بھی کچھ ہوئے محسن نقوی صاحب کی جو بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور ایک ان کو مقام بھی اس پہ طے پا گیا کہ سنجرانی میں آپ بیٹھیں، وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ سب چیزیں ہو گئیں۔ اگلے دن پھر یو ٹرن، اگلے دن وہ آپ کو پتہ ہے وہ مرشد صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا جی کون کہہ رہا ہے کہ سنجرانی میں بالکل نہیں بیٹھنا، ہم تو ڈی چوک جائیں گے، سر پہ کفن باندھ کے نکلو، ہم تو خان کو جیل سے نکال کے واپس لے کے جائیں گے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، چاہے ہمارے جنازے اٹھ جائیں۔
اب یہ اس طرح سے لوگوں کو آپ اکسا کے ان کے جذبات سے کھیل کے، اور وہ بھی پٹھانوں کو، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صوبائیت کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. بھئی آپ اگر اتنے اپنے آپ کو سیاسی سمجھتے ہیں تو اور بھی تو صوبے ہیں، پنجاب سے پاک پتن سے لے آئے نا لوگوں کو، یا پھر آپ پنجاب سے لے آئے، اگر وہ وہاں بیٹھے رہتے، بلوچستان سے لے آئے، اگر وہاں پہ بیٹھے رہتے، پرامن رہتے، تو بالکل ہم کچھ نہ تو بیٹھنے دیتے. آپ بیٹھے تو وہ بیٹھے. نصر اللہ صاحب، آپ نے پہلی دفعہ بھی دیکھا، آپ نے اس دفعہ بھی دیکھا کہ کے پی کی سارے جو ان کی انتظامیہ ہے وہ ان سب کو لے کے آئے. کے پی کی پولیس جو کہ مسلح تھی، ایڈوانس، اتنے ان کے پاس جدید جو تھا اسلحہ تھا، ٹیئر گیس شیل سے وہ لبریز آئے، پھر کرینوں کے ساتھ وہ آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے، آپ دیکھیں 4 ہمارے جو رینجرز ہیں ان کی جانیں شہید ہوئے، پھر ہمارے کانسٹیبلز، پھر 260 کے قریب ہمارے اور پولیس اہلکار اس وقت پمس میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا کیا خون اتنا سستا تھا؟ اتنا سستا میں تھا. آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مزمل صاحب ودی صاحب، جس کا ذکر عظمیٰ کاردار صاحبہ کر رہی ہیں جی کہ وہاں پہ احتجاج میں لوگ آئے، مسلح آئے، اور اسلام آباد کے اوپر اگر چڑھائی کی کوشش کی جاتی ہے، کیا اتنا کافی ہے کسی تحریک انصاف پر یا کسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے؟ سیاسی جماعتیں تو ہمیشہ ان پابندیوں کے خلاف رہی ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسمبلی کی قراردادیں ہیں ان کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے، سیاسی حیثیت ہوتی ہے، قانونی حیثیت نہیں ہوتی. ہم نے تو یو ایس کانگریس کی قرارداد کو بھی دیکھا، اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو اسمبلیوں سے قراردادیں ہیں، یہ سیاسی حیثیت تو ہو سکتی ہے، اخلاقی حیثیت ہو سکتی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. قانونی حیثیت وہی ہے جو ریفرنس وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں بھیجے، جو آئین میں درج طریقہ کار ہے، وہ تو ابھی نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا. میرے خیال میں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے اسمبلیوں میں قراردادوں کے ذریعے، کیونکہ ان کے پاس کے پی اسمبلی ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ کے پی اسمبلی سے قراردادیں پاس کی تھیں، تو اس بار ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 4 اسمبلیاں ہیں، آپ ایک اسمبلی سے قرارداد پاس کریں گے، ہم 4 اسمبلیوں سے قرارداد پاس کریں گے. لیکن مزمل صاحب حکومت کا تو بڑا دل ہونا چاہیے. اگر وہاں سے لوگ چلے گئے، وہاں سے بھگا دیے گئے، وہاں سے اسلام آباد خالی کرا لیا گیا، امیر مقام صاحب کی پریس کانفرنس بھی میرے سامنے ہے، باقی قائدین کے بیانات بھی سامنے ہیں، اس کو جشن منانا کہنا بھاگ گئے ڈی چوک سے، ایک حکمران جماعت کو اس قسم کے بیانات دینے چاہیے؟ سیاسی بیانات ہیں سر، بھاگ گئے کیوں نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے. مطلب ان کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں خاموش رہیں. 2 سیاسی جماعتیں ہیں، آپس میں سیاست کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. تو جب نواز شریف لندن گیا تھا تو یہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے بھاگ گیا ڈیل کر کے بھاگ گیا. پولیٹیکل خود ہی بھیجا تھا، خود ہی کہہ رہے تھے. تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. سیریس ایفرٹ وہی ہوگی جب فیڈرل کیبنٹ اپروو کر کے کوئی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے گی. جب تک آج کی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آگے بھی مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ہر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بیانیاں دوسری طرف سے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر سے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پر لیں اور کچھ نہ لیں. لیکن مزمل صاحب، کیا ہمیں سب کو دکھ اور افسوس نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایک شخص بھی زخمی ہو، وہ کسی بھی سائڈ سے ہو، اپوزیشن سے ہو، حکومت سے ہو، پولیس سے ہو، رینجرز سے ہو، لیکن کسی شخص کا، ایک پاکستانی کا جو آپ کا میرا بھائی ہے، اس کا زخمی ہونا ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام تو ہونا چاہیے. دیکھیں، کسی بھی تنازع میں نا یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہل کس نے کی ہے، فرسٹ اٹیمپٹ کس کا تھا، فرسٹ اسالٹ کس کا تھا. آپ بتا دیں کہ پہلے بندہ پی ٹی آئی کا مرا ہے یا پہلے حکومت کا مرا ہے اٹک پہ؟ ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھے نا. میں سمجھ گیا. قتل و غارت شروع کہاں سے ہوئی؟ اٹک پہ جب آپ نے کانسٹیبل کو مارا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کو اپالوجیٹک تو نہیں تھی کہ ہم سے کانسٹیبل مر گیا ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس آپ کی. تو شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پابندی لگانے کے سوچا جا رہا ہے پی ٹی آئی پر، پھر قراردادیں منظور، لوگ کہتے ہیں آپ بھی اسی قسم کا رویہ رکھتے تھے. دوسرا جو کچھ ڈی چوک میں ہوا اس پہ یقینی بات ہے، ہمیں بھی افسوس ہے، آپ سب کے جو بھی ساتھی زخمی ہوئے یا کوئی جان سے گیا، اس پہ ہم سب دکھ میں برابر کے شریک ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ آخر پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اگر وہ اسلام آباد پہ اسی طریقے سے آ کے چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے سے لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، لاٹھی چارج ہوگا، کچھ لوگ زخمی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
ملک صاحب، میرے خیال سے آپ نے بڑے یہ احتجاجی مظاہرے کور کیے ہوں گے اپنے صحافتی لائف میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ احتجاج کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے۔ اس طرح کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کنٹینر کھڑے کر کے پھر آگے پولیس کھڑے کر کے اور ان لوگوں سے کہ دیکھیے احتجاج تو لوگ احتجاج کرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ڈی چوک پہنچ کے پی ٹی آئی نے کہاں پہ حملہ کیا تھا جو ایک دم گولی چلانی پڑی؟ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں رویوں پہ اپنے وہ لے آئے تھوڑے سی، یہ جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے لاٹھی کی گولی کی، یہ سیاست جو ہے نا یہ نہیں چلے گی، یہ بہت ہی مشکلات پیدا کرے گی اس ملک پہ۔ اور ابھی میری جو بڑی بہن ہے وہ جو کہہ رہی تھی کہ جی گورنر راج، دیکھیے گورنر راج یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ ایک صوبے کو دیوار سے لگا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں پختون آئے، یہ پختون صرف پختون تو نہیں رہتے ہیں صوبے میں، پاکستانی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، سب کو ہم پاکستانی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے بار بار کہ پختون آ رہے ہیں، پنجابی نہیں نکلے، پنجابی بھی نکلے، لیکن پنجاب میں تو آپ نے ماشاء اللہ لگائی ہے، آپ ماشاء اللہ ہٹا دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہے نا الیکشن کے اندر سارے جو ہے نا جعلی طریقے سے لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں، کسی کو ووٹ نہیں پڑا ہے، صرف تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، حقیقت ہوتی ہے، اور دونوں طرف سے میں کہوں گا، دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہوں گا کہ سیاست کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے، ڈائلاگ ترجیح ہونی چاہیے، اگر ڈائلاگ نہیں ہوں گے تو سیاست بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حکومت کی رسپانسبلٹی فرسٹ ٹائم زیادہ، کیونکہ میں 9 سال اقتدار میں رہا، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہم جو ہمارے یہاں پہ ملازمین بھی احتجاج کرتے اور زیادہ تر میرے حوالے کیا جاتا کہ جی ان سے نیگوشیشن کریں، آپ یقین کریں وہ برا بھلا کہتے تھے اور ہمارے ساتھ ملازم تھے اس میں، لیکن میں سر نیچے کر کے ان کی باتیں سنتا تھا اور پھر کوئی راستہ نکالتا تھا۔ تو حکومت جو ہے وہ رعونت کا اظہار کر رہی ہے، اور جس طرح انہوں نے گولیاں چلا کر سیاسی ورکروں کو وہاں سے ہٹایا، تو اس میں جشن منانے کی کیا بات ہے کہ جی یہ تو بھاگ گئے؟ آپ ایک کلیشن کو وہاں چلائیں، ان سب سے کہیں کسی میں غیرت ہے وہاں کھڑے ہو جائے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بارش تو نہیں تھی نا کہ لوگ بھاگ گئے، آپ گولیاں برسا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ طنز کر رہے ہیں، تو گولی مارنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا پاکستانیوں کو مارے؟ یہ اس کا بالکل تحقیقات ہونے چاہیے، ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اگر ہماری غلطیاں اپنی جگہ، وہ اندرونی معاملات ہیں ہمارے، پارٹی نے کیا کیا، پارٹی نے غلطیاں کی نہیں کی، وہ تو پارٹی پہ اب دیکھا جائے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ شوکت صاحب جو پارٹی میں اختلافات کی آپ بات کر رہے ہیں، پارٹی کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا سخت اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ پارٹی میں چاہتے نہیں تھے کہ وہ ڈی چوک میں جائیں، لیکن اکیلے فیصلے بشا بی بی صاحب کا سامنے آیا، پھر بیرسٹر صاحب کا جو خاص طور پہ بیان تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا، یہ پارٹی میں ڈسکس ہوا ہے؟ لیکن بالکل ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے، کل بھی ہوا ہے، آج بھی ہوگا۔ دیکھیں یہ تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اس پہ تو جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں وہ تو پارٹی کے اندر ضرور ڈسکس ہوں گے اور اس میں کوئی نہ کوئی لائحہ ضرور اس پہ لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں چاہے جو بھی ہیں، ابھی جو جس طریقے سے نون لیگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے جو حرکتیں کر رہی ہے، اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بہت بڑا لاس ہو رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گولیاں مار کے آپ کہیں کہ جی ہم جیت گئے، ہر وقت گولیاں نہیں ماری جا سکتی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاسی کلچر کو ختم نہ کریں، لوگوں سے جو حق ہے اس کا وہ نہیں آپ چھین سکتے کہ جی آپ احتجاج بھی نہیں کریں گے، آپ احتجاج بھی کریں اور احتجاج کا حق بھی دیں، سنیں لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا وزیر داخلہ، آپ کا جو مین لوگ ہیں وہ سیاسی ہوں، غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھوں پہ آپ کھلونا بن جائیں گے، جو ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے اتفاق کرے گی یا دوسرے اتفاق کرے گی جو کچھ ہوا، لیکن مجھے افسوس بھی ہے، پیپلز پارٹی پہ بھی ہے، باقی جماعتوں پہ بھی ہے، یہ سب پہ مشکل وقت آیا ہے
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے اس واقعے کی بالکل ٹھیک ہے، الفاظ میں مذمت نہیں کی ہے، کیونکہ کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے، سارے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، شکریہ یوسف صاحب۔ میں چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لوں، واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے کہ اگر کوئی وہاں پہ بے گناہ انسان کسی کی بھی جان گئی ہے تو ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا جانا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔